باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی نبی القریم احسن الکلام کلام اللہ احسن سنت سنت رسول اللہ احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ تمام جاندار انسان جنات ہر کے لیے اللہ وحدہ لا شریک سے خیر برکت چاہتا ہوں، سلامتی مانگتا ہوں، التجا کرتا ہوں سب کی بقا کے لیے، سب کی خوشی کے لیے، سب کی آسودگی کے لیے۔ میرے اللہ سے یہی التجا ہے، میرے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، تیرے حضور گڑ گڑا کے یہ دعا کرتا ہوں، ان سب میں جو جاندار ہیں ان میں الفت، شفقت، محبت، پیار پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کا احترام پیدا ہو جائے، یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے۔ قبولیت تیرے در میں ہے، تو قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ درس قرآن کا سلسلہ چلتے چلتے آج ہم سورۃ التوبہ تک آ گئے ہیں۔ یہ بڑی اہم سورت ہے، قرآن کی تو ہر آیت، ہر حرف اور ہر لفظ اپنی جگہ بہت سے معنی اور بہت گہرے معنی سموئے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے فہم چاہیے، فراست چاہیے، عقل چاہیے، اور یہ عقل والوں کے لیے، کیونکہ یہ اس میں جب تک تدبر نہیں کرو گے تب تک آپ کو اس میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تو غور و فکر کی چیز ہے، اس میں جاؤ گے زندگی آپ کی حسن سے حسن تر ہو جائے گی۔ سورۃ توبہ یہ مدنی سورت ہے اور آخری سورتوں میں سے ہے۔ اس کا نام توبہ بھی ہے، برات بھی ہے، اور اس سورت میں اہل ایمان سے کچھ لوگوں کی خصوصی توبہ اور ان کی قبولیت کا ذکر بھی ہے۔ اس لیے اس سورت کے شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، اور اس میں 129 آیات ہیں۔ یہ سورت اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہے، البتہ اس کو اگر بڑی توجہ سے اور بڑے غور و فکر سے سنا جائے، سمجھا جائے تو زندگی میں بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ پہلے رکوع کے آخر تک جو کہ 9 ہجری میں نازل ہوا، یہ وہ وقت تھا جب محترم ابو بکر صدیق امیر الحج بنا کر حج کے لیے بھیجے گئے۔ ان کے پیچھے محترم علی ابن ابی طالب کو بھیجا گیا کہ تم یہ آیت حج کے موقع پر مجمع عام میں سنانا۔ محترم ابو بکر صدیق نے محترم علی ابن ابی طالب سے پوچھا کہ کیا امیر الحج بھی بدل دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، صرف ان آیات کے بارے میں حکم الہیہ ہوا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی عزیز جا کر خود سنائیں، لہٰذا یہ آیت ہے سیدنا محترم علی نے حج کے موقع پر سنائی۔ یہ 4 باتوں کا اعلان تھا۔ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام قبول کرنے سے انکار کرے۔ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا۔ مسجد الحرام میں کعبہ کے گرد طواف اب برہنہ ممنوع ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاہدہ باقی ہے اور جو عہد کو توڑنے کے مرتکب نہیں ہوئے، ان کے ساتھ معاہدے کی مدت تک وفا کی جائے گی۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان بیزاری بھی ہے ان مشرکین سے جن سے معاہدہ کیا تھا، مگر 4 ماہ کی مدت گزر گئی اور وہ ابھی تک اس پہ سوچ بچار کر رہے ہیں۔ ان کو حکم ہوا کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو پھر مومنین سے کہا گیا کہ اب تم نے مشرکین کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہیں کرنا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں، نماز نہ قائم کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا فیصلہ نہ کریں، تو پھر ان کے لیے امن ہے۔ اگر مشرک تم سے پناہ چاہے تو اسے پناہ دے دینا تاکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام سنے، اس پہ غور و فکر کریں، شاید ان کو اس میں سمجھ آ جائے۔ اس سے آگے چل کر یہ کہ مشرکین بظاہر صلح کی شرائط طے کرتے ہیں لیکن دل میں بدعہدی کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ اخلاقی ذمہ داریوں کا احساس ہے، نہ اخلاق کی پابندیوں کے توڑنے میں کوئی باک ہے۔
یہ آیات دراصل ان کی بھلائی کے لیے ہیں جو ان کو بھلائی، راستی اور قانون حق کی پابندی کا بلاوا دے رہی ہیں۔ دنیاوی زندگی کے چند روزہ فائدے کے مقابلے میں اور خواہشات نفس کی بے لگام پیروی کے خلاف حق کا پیغام ہے۔ یہ ظالم صرف اتنے پر اکتفا نہیں کر رہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے دعوت حق کے کام کو اور خیر و صلاح کے مشن کو روکنے کا کام بھی شروع کر دیا اور اپنی ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیا۔ اب تقریر کا رخ مسلمانوں کی طرف کر دیا گیا ہے کہ ان کو جنگ پر ابھارنے اور دین کے معاملے میں کسی رشتے دار اور قرابت دار اور کسی دینی مصلحت کا لحاظ نہ کرنے کی پرزور تلقین کی جاتی ہے۔ چونکہ ان آیات کے بعد جو معاہدے کا خاتمہ کر رہی تھی، مشرکین پر حج کی بندش کا اعلان ہو رہا تھا اور تمام قدیم جاہل نظام کو زمین بوس کرنے کا فیصلہ کیا تھا، یہ خطرہ تھا کہ ملک میں خانہ جنگی کسی کیفیت نہ پیدا ہو جائے۔ اگرچہ ایسا نہ ہوا تو اس کے بعد تمام عرب قبائل نے جوک در جوک وفد کی شکل میں رسالت معاب علیہ السلام کے پاس آ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان شروع کر دیا۔ بہرحال اعلان کے بعد مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی پرجوش تلقین کی گئی۔ جو نئے مسلمان ہوئے تھے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد ان کو ارشاد ہوا کہ جب تک تم دین الہیہ کو اپنی جان و مال اور اپنے عزیزوں اور بھائی بندوں سے زیادہ عزیز نہ سمجھو گے تم سچے مومن قرار نہیں دیے جا سکتے۔ اس وقت تو چونکہ مومنین اور صادقین اور سابقین کی قربانیوں اور جان فشانیوں سے اسلام غالب آ گیا تو تم مسلمان ہو گئے۔ مگر پھر کہا گیا کہ جو مساجد مراد جو تھا وہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام تھی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنی ہیں، ان کا متولی، مجاور یا خادم بننے کے وہ لوگ اہل نہیں ہیں جو اللہ کی صفات اور اس کے حقوق اور اختیارات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ وہ اس مسجد حرام کے متولی نہیں بن سکتے اور نہ مجاور بن سکتے ہیں اور نہ خادم بن سکتے ہیں۔ جو اللہ کی صفات میں اور اس کا جو حق ہے وحدانیت کا اس میں اور جو اس کے اختیارات ہیں مشکل کشائی، حاجت روائی اس میں، اگر وہ دوسروں کو شریک کریں گے تو وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ اور تھوڑی بہت واقعی خدمت انہوں نے کی بھی تو وہ شرک کے جاہلانہ طریقوں کی آمیزش کر کے اس کو برائی میں تبدیل کر دیا۔ اللہ کے ہاں تو کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے گھر بار اس کی راہ میں چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا۔ ان کا رب یقیناً ان کو اپنی رحمت اور خوشنودی سے نوازے گا اور جنت کی پائیدار عیش کے سامان مہیا کرے گا۔ یقیناً اللہ کے پاس ان کی خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ یا بھائی ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو ان کو اپنا رفیق نہ بنانا۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، کہہ دو ان سے کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، عزیز و اقارب، مال اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے گھر میں جو تمہیں پسند ہے، تم کو اللہ وحدہ لا شریک، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تو تمہارے سامنے لے آئے گا۔ اللہ کی دستگیری کی شان تم غزوہ حنین میں دیکھ چکے ہو، جب تمہیں کثرت تعداد کا زوم تھا کہ ادھر تو بہت بڑی کثرت ہے مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کی وسعت تم پر تنگ ہو گئی اور تم بھاگ نکلے تھے پیٹ پھیر کر، لیکن پھر اللہ نے اپنی سکنیت اپنے رسول اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور منکرین حق کو سزا دی۔ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ بیانات جو خطاب اللہ فرما رہا ہے یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے اور نہ سمجھنے، یہ تو بہت اس کے اندر گہرائی میں جانے کے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک عبرت کے طور پہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ جو پچھلے واقعات اس زمانے میں آج سے 1450 سال پہلے بیان ہوئے وہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ آج بھی اسی کو اسی تناظر میں ذرا دیکھو تو آپ کی رائے کھل جائیں گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آگے چل کے اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، اے ایمان والو، ان مشرکین اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے۔ میرے حبیب علیہ السلام، یہ جو یہودی ہیں نا، یہ عزیر کو میرا بیٹا کہتے ہیں۔
یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ مسیح علیہ السلام کو میرا بیٹا کہتے ہیں۔ ان کی ان بے حقیقت باتوں کو ذرا دیکھو، اور انہی کی دیکھا دیکھی لوگ کفر میں مبتلا ہو گئے۔ لوگوں نے بھی نہیں سمجھا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا، عیسائی کہہ رہے ہیں مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، لوگوں نے تو ان بے حقیقت باتوں کی طرف بھی نہ دیکھا، سوچا ہی نہیں کہ اللہ تو منزہ ہے، پاک ہے، وہ تو احد ہے، صمد ہے، لم یلد لم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے۔ وہ کیسے کسی کا باپ ہو سکتا ہے، وہ کیسے کسی بیٹے کو جن سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، مگر وہ کفر میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ بندگی کے لائق اور مستحق عبادت وہ پاک رب ہے جو یکتا ہے، یگانہ ہے، اور ان مشرکانہ باتوں سے پاک ہے۔ اہل کتاب کے درویش اور علماء کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا رہے ہیں، دکانیں سجا لی ہیں، آستانے بنا لیے ہیں، لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں، اور انہیں اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں کہ اللہ آپ کی نہیں سنے گا جب تک آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، ہم سے دعا نہیں کریں گے، ہمارے لیے نذرانے اور عطیے نہیں لائیں گے۔ اللہ تو صرف ہماری سنتا ہے نا، ہم اس کے قریب ہیں، ہم اس کے مقرب ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، وہ تمہاری نہیں سنتا۔ انہوں نے تو ایک بندے کو اللہ کی مخلوقیت سے ہی نکال دیا۔ پھر بھی ایک انسان نہیں سمجھ رہا کہ وہ جب کسی شخص کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تیرے لیے کام کروں گا، تیرے کاروبار چمکاؤں گا، تجھے اولاد دلواؤں گا، تیرے لیے دعا کروں گا، تو بھائی میرے تو جب اس کے لیے دعا تو کرتا ہے، دعا تو عبادت کا مغز ہے، دعا تو کرنی چاہیے اور ہونی ہی چاہیے، تو اس کو بھی بتاؤ نا کہ اللہ کا راستہ کون ہے۔ تم بھی تو اللہ سے دعا کرو، میں بھی تیرے لیے خصوصی دعا کروں گا، تیری پیٹھ پیچھے میں دعا کروں گا، جہاں نہ لالچ ہوگی، نہ طمع ہوگی، نہ خوشامد ہوگی، نہ تعریف ہوگی، نہ ہی کوئی دیکھنے والا ہوگا۔ میں اپنے اللہ سے اکیلے میں تیرے لیے خصوصی دعا کروں گا، اور تم بھی، میں تجھے وہ راستہ بھی بتا دیتا ہوں جہاں تجھے اللہ ملے گا، کیونکہ میں مرشد بن کے آیا ہوں تو میں رشد و ہدایت کا راستہ دکھانے آیا ہوں۔ مگر ایسا نہیں ہوتا، وہ تو لوگوں سے باطل طریقے سے پیسے بٹور رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور انہیں اللہ کی راہ سے بھی روک رہے ہیں، سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے۔ ان کو دردناک عذاب کی نوید سنا دو، اور اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں دہکا کر ان کی پیٹھوں اور پیشانیوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ ہم کہیں گے یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے جمع کر رکھا ہے، اب مزہ چکھو اپنی اس دولت کا۔